In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, very good morning and welcome, guys and girls, in Spoken English class at Genius Institute, Lahore. Today we are going to discuss some important phrases, spoken English phrases, and they are used in spoken English, but it's up to you to use them. Sometimes, they are used by the native speakers. They use it very delicately and comprehensively, and it conveys the theme. It makes the difference in your communication skill when you're using those phrases. Phrases can change, a bit of momentum of your speaking, and it will look like as if you are a native speaker and you understand them. And understanding language makes you a confident, fluent speaker. So basic purpose of teaching you the grammar, vocabulary items, phrases, presentation skill, conversational practice is all to make you a confident, fluent speaker, and you are turning out to be. And I'm very proud of you guys and girls that you have started delivering now. You feel the change in yourself, and this transformation is dedicated to your intense learning and your resolution that you are going to make the difference in your life. Language or communication can make a major difference in your life because it's a much wanted skill of the day. And if you know about skills, this age belongs to the skills and skillful people. And if you learn skills, learn them with great command and become very confident in your command. Whatever you are learning communication, you are learning computer skills, the basic skills which are needed throughout the world, and people are doing freelancing after learning a bit of computer skills and communication skill, because they can communicate their frame of mind and everything about their business through their communication. So it's important to know about all these things. God bless you. Thank you very much, guys and girls. I'm going to give you a chance to say something about your phrases. I have allocated or assigned 2 phrases to each student, and they will let us know about your phrases, their meaning, English meaning, maybe the Urdu meaning, and they will use them in sentences and comprehensive sentences, because they should convey the meaning when they are used in sentences. And last but not least, I will also let you know about its translation, the sentence translation, which the phrase has been used. Thank you. God bless you. Thank you very much. My first phrase is throw shade. Its English meaning is to criticize or insult someone sturdily. Subtly. Subtle बारीक होता है, SUBTLE, subtle. इसमें जो है वो देखिए किस तरह से साउंड करेगा. To criticize or insult someone subtly, किसी पर बड़ी बारीकी के साथ तंज और तनकीद करना. Right. Its Urdu meaning is किसी पर तंज या तनकीद करना. Now let the phrase is used in sentence. She kept throwing shade at her colleague during the meeting. She kept throwing shade, वो criticize करती रही और तंज करती रही at her colleague during the meeting. वो meeting के दौरान अपने साथी पर तंज करती रही. शाबाश. Throw shade. Right? Throw shade. Shabash. My second phrase is on the same wavelength. On the same wavelength. Its English meaning is to share similar thoughts or feeling with someone. To share similar thoughts, एक जैसे thoughts share करना और feelings या एहसासात के share करना with someone, किसी के साथ एक जैसा सोचना या महसूस करना. उर्दू meaning. और आप देखते हैं there are to be on the same page, एक ही पेज पर होना, to be like minded. जब इंसान like minded होता है, उन्हें like minded होता है हम ख्याल. To be on the same wavelength,
to be like-minded, to be on the same page. Shabash. Now let this phrase is used in sentence. We got along because we were on the same wavelength about the project. We got along, हम आगे बढ़ते रहे, अच्छा ताल्लुक कायम हो गया हमारा, because we were on the same wavelength. हम एक ही wavelength के ऊपर थे, एक ही पेज के ऊपर थे, एक जैसा सोचते थे about the project जो कि हमारे सामने project था उसके हवाले से. Right, thank you. The next one, please. My first phrase is hit the ground running. Hit the ground running. बहुत शानदार phrase है. Hit the ground running means Its English meaning is start something with great energy and enthusiasm. शाबाश. To start something with great energy. किसी चीज को बहुत एनर्जी और enthusiasm होता है, जोश और जज्बे के साथ शुरू करना. It's Urdu. Enthusiasm is a noun. Enthusiastic is an adjective. जोश और जज्बे वाला, enthusiastic. और enthusiastically adverb, जैसे कहते हैं we are celebrating our Independence Day enthusiastically, जोश और जज्बे के साथ. Right. Its Urdu meaning is जोश और तवानाई के साथ किसी काम की शुरुआत करना. And the use of this phrase in sentence is she hit the ground running on her new job and impressed everyone. She hit the ground running. उसने जोश और जज्बे से आगाज किया on her new job, अपनी नई जॉब का, and impressed everyone. हर एक को उसने impress किया. शाबाश. My second phrase is stay woke. Its English meaning is beware of social and political issues. Yes. Its English meaning is beware of social and political issues. जी, stay woke होता है समाजी और सियासी मामलात के बारे में बाखबर रहना. Stay woke. और हर एक की जिम्मेदारी है कि we should stay woke. Right? शाबाश. And the use of this phrase in sentence is it's important to stay woke about environmental issues. माहौलियाती मसाइल के बारे में बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है. Stay woke about environmental issues. Stay woke about, property matters. Stay woke about, sorry? Stay woke about the lectures of Genius Institute. Lectures. बाखबर रहना. शाबाश. Beautiful. Shabash. That's good. Stay woke. Number 5, please. My first phrase is throw in the towel. Throw in the towel. 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 Not towel नहीं कहना. Towel. Towel. जैसे खाने वाला बाउल होता है. Towel. Bowl. Right. Stay in the towel. Throw in the towel. Its Urdu meaning is haar maan lena. To give up or It's- admit defeat. मान लेना हार को और तरक कर देना. Give up. Its जैसे English. आपको पता है, हम नॉर्मली पाकिस्तान का कंपटीशन इंडिया के साथ चल रहा होता है, जब भी मैच, तो हम पहले ही आधे मैच से पहले ही गिव अप करके बैठ जाते हैं, बल्कि टीवी भी बंद कर जाते हैं. अल्लाह का शुक्र है, हमें पता होता है कि हमने जीतना है इंशाल्लाह. नहीं, कहना ये है, होना वो है. Alright, so stay woke. Sorry, throw in the towel. Its English meaning is to give up or admit defeat. Now let the phrase used in sentence. After several failed attempts, he decided to throw in the towel. शाबाश. कई नाकाम कोशिशों के बाद उसने हार मान ली. Very good. My second phrase is bite the bullet. Its Urdu meaning is हिम्मत से मुश्किल सूरत हाल का सामना करना. To bite the bullet. Bullet को, वो जो गोली होती है, उसको काटना. अब देखें कितना मुश्किल काम. बाइट कर सकते हैं हम उसको, जितनी वो स्ट्रांग होती है, और कितना मुश्किल काम भी होता है और खतरनाक काम भी हो सकता है. बाइट द बुलेट. लेकिन फ्रेज बहुत जबरदस्त है. बाइट द बुलेट मीन्स बहुत हिम्मत से मुश्किल सूरत हाल का सामना करना. Its English meaning is to endure. शाबाश. To endure a difficult situation bravely. शाबाश. To endure, बर्दाश्त करना, a difficult situation, मुश्किल सूरत हाल को bravely, बड़ी ही बहादुरी के साथ. Now let the phrase used in sentence. Let the phrase used in a sentence. Shabash. She had to bite the bullet and take the exam despite feeling unprepared.
ہاں she had to bite the bullet. اسے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا and take the exam, امتحان دینا پڑا of IELTS despite feeling unprepared. تیاری کے نہ ہونے کے باوجود. شاباش. The next one please. Glow up, a transformation to look or feel better. Transformation to look or feel better. Glow up. بہتر نظر آنے یا محسوس کرنے میں تبدیلی. ہاں. Her glow up after college was amazing. Her glow up after college کی ذرا ٹینشن تھی. اس کے بعد جب وہ پھر گلو کرنا اس نے شروع کیا. Glow and lovely. Alright. اب وہ چونکہ fair and lovely کو انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا ہے. Glow and lovely please. Thank you. Okay. So a transformation to look or feel better. ٹرانسفارمیشن تبدیلی بہتر نظر آنے یا محسوس کرنے میں تبدیلی. Her glow up after college was amazing. کالج کے بعد اس کے اندر تبدیلی بہت حیرت انگیز تھی. اس نے کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وہ کریمز یوز کی ہوں گی جو اس نے گلو اپ کیا اس سے اس کو. جی نیکسٹ جی. Shoot your shoot to take a chance. Shoot your shot. Shoot your shot to take a chance or try something. کوئی موقع لینے کی کوشش کرنا. کوئی موقع لینے کی کوشش کرنا. شاباش. You'll never know unless shoot your shot. ہاں shoot your shot. اگر آپ شاٹ نہیں شوٹ کریں گے تب تک کیسے پتہ چلے گا. رائٹ. موقع لینے کی کوشش کرنا. جب تک اور پاکستانی قوم ہمیشہ پتہ ہے موقع کی تلاش میں ہوتی ہے. الحمدللہ اتنی زبردست قوم ہے ہم. اس قوم کو وہ کیا کہتا ہے, پالا تھا آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تمہیں آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ صحیح آ رہا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اور مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. سو اقبال نے تو کیا کمال ہے. اقبال کے لیے کیا ہو رہا ہے پلیز. شاباش. تو ہمارا ورڈ تھا, فریز ہے شوٹ دا شاٹ. مینس کوشش کر کے موقع حاصل کرو, شاید تیر تو کہتے لگ ہی جائے. Alright, you'll never know unless, کبھی نہیں جان سکتے آپ unless you shoot the shot. آپ نے کبھی ویزا اپلائی نہیں کیا تو کیا ویزا لگے گا کبھی؟ آپ نے کبھی لاٹری خریدی نہیں ہے تو کبھی لاٹری لگے گی آپ کی؟ آپ نے آئلٹس کی تیاری کی نہیں ہے اور گھر بیٹھ گئے ہیں گھر میں کر لوں گی میرا ہو جائے گا. کیسے؟ جب تک تیاری نہیں کریں تب تک کیسے پاس کریں گے آپ؟ سو یہ ساری چیزیں جب تک آپ ٹرائی نہیں کرتے, اپنے بارے میں بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا. رائٹ. شاباش. شوٹ دا شاٹ بہت زبردست ہے. نیکسٹ. My first phrase is level up. Level up. To improve or advance in life. زندگی میں بہتری لانا. Level up. Yes, to sir. improve or advance in life. جی. He decided to level up his career by taking a new course. Wow. Usne- By taking the spoken English course. Yes, sir. At Genius Institute Lahore. Oh my God. یہ تو رٹیا گیا جی دونوں. اس نے نیا کورس کر کے اپنے کریئر میں بہتری لانے کا فیصلہ کیا. شاباش. And my second phrase آپ نے بھی کچھ فیصلہ کیا ہے. Yes, sir. کیا کیا فیصلے کیے ہیں آپ نے؟ اس نے کہا یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. تو آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ دیکھ لیا سب کچھ. اچھا دیکھ لیا جو دیکھنا سی. My second phrase is break the internet. بریک. او مائی گاڈ. یہ کوئی چیز اتنی وائرل ہو جائے نا, کہتا یار اٹ ہیز بروکن دا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ توڑ کے لا دیتا ہے. بریک دا انٹرنیٹ. And its meaning is to cause a sensation online. To cause a big sensation online. Yes. سنسنی پیدا کرنا, Its sentence ہلچل is- مچانا. وہ ایک اداکارہ تھی, اس کا انہوں نے کہا تمہارا نام کیا؟ میرا نام تو زرینہ ہے لیکن میں نے اپنا نیا نام رکھا ہے شوبز کے لیے ہلچل. ہلچل. انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں چاہتی جہاں بھی جاؤں نا ایک ہلچل سی مچ جائے.
تھپڑ پڑنا چاہیے آپ کو. جی ایکسکیوز می, یہ ویسے میں نے اپنی طرف سے بات بتائی, ایسا ہے کچھ نہیں. جی Its sentence is her viral video broke the internet overnight. ہر وائرل ویڈیو بروک دا انٹرنیٹ اوور نائٹ, راتوں رات. Yes, اس کی وائرل ویڈیو نے راتوں رات انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی. دھوم مچا دے, دھوم. Yes sir. گھوم جا اور دھوم مچا دے. ویری نائس. بریک دا انٹرنیٹ, شاندار تھا. جی بیٹا آپ کی فریزز ہیں. My first phrase is low key. لو کی, لو کی نہیں وہ لو کی, KEY LOWKEY, لو کی. یہ کمبینیشن آف ٹو ورڈس ہے. جی And the English meaning is subtle, Compound quick, word ہے. and understand. جی میننگ ہے سٹل, بڑا ہی سٹل ہوتا ہے, بڑا ہی بہت باریک, کوائٹ, خاموشی والا, اور ان انڈرسٹیٹڈ, جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی گئی, خاموش یا نرم انداز میں. لو کی. جی And the sentence is I am low key excited about the party tomorrow. خاموشی سے ہی بہت اندر سے جو ہے نا وہ میں ایکسائٹڈ ہوں. خاموشی سے لو کی ایکسائٹڈ, کیونکہ کہتے ہیں کہ اپنی ایکسائٹمنٹ کسی کو دکھائیں تو نظر بھی لگ سکتی ہے نا. ہاں کیا لفظ بولا آپ نے؟ ہاں جی, جیسی آپ ہیں ویسا ہی ہے. مجھے پتا تھا آپ کچھ ایسا ہی کریں. جی دیکھیے بالکل لو کی ہوتا ہے جو بالکل کم گو ہوتا ہے, لیکن اپنی ایکسائٹمنٹ کو ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو, اپنے غم کو اور اپنی خوشیوں کو بہت زیادہ, کیونکہ ماڈریشن از لائف. بیوٹی آف لائف کس میں ہے بھلا؟ بیلنس کے اندر. اور وہ پنجابی کے اندر بہتا پلانا ہنسنا تے بہت ہی پلینا چپ, نہ یہ بہت ہر وقت ہنستے رہیں, نہ یہ بہت خاموش رہیں. بھی ماڈریشن رکھیں, جہاں مسکرانا ہے وہ مسکرائیں, جہاں اپنے بات کرنی وہاں بات بھی کریں, جہاں خاموش رہنا وہاں خاموش رہیں. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایجوکیشن سکھاتی ہے, یہ آپ کے پیرنٹس کی تربیت سکھاتی ہے, یہ اساتذہ کے پاس آ کر سیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ کہاں خاموش رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے. یہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پتا چلتا ہے, یہ عقل مندوں اور داناؤں کے پاس وقت گزارنے سے پتا چلتا ہے. رائٹ. سو اس لیے انسان کی زندگی میں ایک ماڈریشن ہونا چاہیے. ماڈریشن کیا ہوتا ہے؟ بیلنس نہیں, بیلنس. میں پتہ نہیں بے کے تو ہاں وہ ہر چیز کو ایسے کر دیتے ہو بیلنس. ہاں alright okay. Second word. ہاں جی جی. And the second word is catch feeling. جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ Catch feeling. کیچ فیلنگس. او یہ کیا ہے؟ کیچ فیلنگس, کسی کی فیلنگس کو کیچ کرنا. رائٹ. ٹو ڈیولپ رومانٹک ریلیشن فیلنگس فار سمون, کسی کے لیے جذبات پیدا ہونا, محبت کے جذبات پیدا ہونا. کیچ فیلنگس, کہ فیلنگس کو کیچ کرنا. آپ میں کون اچھا کیچ کر لیتا ہے فیلنگس کو؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. ایسے ہاتھ کھڑا کیا جیسے کوئی ٹرافی جیت کے آتا ہے, آ گیا ہے. یہ والے معاملے میں سب لو کی ہے. ہاں لو کی, بٹ کیچنگ فیلنگس. میسناز, اوہ سوری, گناز. اوکے اوکے. کیچ فیلنگس, کسی کے لیے جذبات پیدا ہونا. جی سینٹینس The پلیز. sentence I did not mean to catch feeling. I but didn't mean, did not کو اسپوکن انگلش میں didn't یا پھر didn't mean, میرا مطلب یہ نہیں تھا to catch feelings, جذبات پیدا کرنا اور اس کے پکڑنا جذبات کو. but it just happened. لیکن میں کیا کرتا ایسا ہو گیا نا. that's very funny. کہتے میرا مقصد بالکل ایسا نہیں تھا یہ بدتمیزی کرنے کا, لیکن میں کیا کروں, میں ہوں ہی ایسا. اس نے کہا ازل سے حسن پرستی لکھی مقدر میں, شروع سے ہی ازل سے حسن پرستی لکھی مقدر میں, میرا مزاج لڑک پن سے آشکانہ ہے. سو کچھ لوگ تو ہوتے ہی جو ہے اس طرح کے ہیں, لیکن ہر انسان کو ود ان لمیٹیشن, جیسے مرضی ہو آپ ہوں, ہمیں کیا کسی سے, لیکن ماڈریشن, لمیٹیشنز,
کے ساتھ رہنا ہی زندگی کی خوبصورتی ہے. جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ My first keyword is spill the tea. اسپل دا ٹی، چائے گرا دینا. جی مطلب یہ نہیں ہے Its English meaning is to share gossip or secret. راز یا گپ شپ لگانا یا بتانا. گپ شپ لگانا یا راز بتانا. رائٹ، ٹو شیئر گوسپ اور سیکرٹس. اسپل دا ٹی. It's جی اس نے not- چائے گرا دی، مطلب یہ کیا کیا؟ اس نے کسی کے راز کو اگل دیا. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں راز رکھ سکتے اپنے دل میں، اور وہ پیٹ کے بڑے ہلکے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نو افارا ہو گیا، نو کو سمجھ نہیں رہی گل. آپ میں سے کون ایسا ہے جو کہتا ہے میرے پاس کوئی راز آ جائے تو میں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا؟ جی دوسروں کو مطلب اب بتائیں گے نہیں یہ سب کچھ، کیونکہ یہ ہاں یہ لیکن جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو پتہ چل گیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کی بات کو بتانے میں تاخیر نہیں کرتے، اور اپنی گل نو اینا لکا کے رکھنے ہیں. بعض کو اپنی بات پہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. خوشیاں بتانے کو دل چاہتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کو دل چاہتا ہے، اور لیکن چلو کر لو گھر سے سیلیبریٹ، شو کے اس طرح کرو اپنے سوشل میڈیا پہ. اپنی کامیابیوں کو سوشل میڈیا پہ جب آپ شو کیس کریں گے، ذاتی کامیابیوں کو، ذاتی زندگی کو، تو آپ بتائیں کہ اس میں اندر برکت پڑے گی کہ اس کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں مول لے رہے ہیں آپ. اس لیے آپ نے بہت چیزوں کو چھپانا ہے، کچھ چیزوں کو بتانا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہی بات ہے، یہ بتائی میں نے آپ کو. یہ جب تک آپ بڑے اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، تب تک آپ کو یہ خزانہ جو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوگا. تے قدر پھلاں دی بلبل جانے صاحب دے آغا والی، وہ بھی اچھی بات کو بھی وہی ویلیو کرے گا جس کا ذہن اچھا ہے، جس کا دماغ اچھا ہے، وہ کرے گا اس کو. alright جی نیکسٹ دیکھیے Now شاباش. it's used in Spill the tea. sentence. Come on, spill the tea about what happened at the party. Come on, spill the tea. آؤ ذرا راز کو بتاؤ نا، افشا کرو. About what happened at a party. پارٹی میں جو ہوا ذرا بتا دو، کیا کیا کچھ ہوا پارٹی میں. تو جو ہوا پارٹی کے بعد کیا ہوا؟ اوہ سوری. My second keyword is snatched. جی نیکسٹ کیا ہے؟ Snatched. سنیچ. سنیچ ہوتا ہے کسی سے چھین لینا. سنیچ چھینا ہوا. شاندار مطلب ہے اس کا کیا ہے؟ شاندار ہے یا بے عیب نظر اس کا آنا. مطلب الٹ ہے، شاندار یا بے عیب نظر آنا. ٹو لک امیزنگ اور پرفیکٹ. ویری گڈ. شاندار یا بے عیب نظر آنا. Now it's سینٹینس کیا ہے used اس in کا؟ her outfit was totally snatched at the wedding. اور ہر لڑکی یہی چاہتی ہے شادی کہ اس وہ کا لباس آنکھوں بالکل کا تارا شاندار بنے اور سب سے زیادہ پیاری وہی لگے، اور دوسروں کو کپڑوں کو نا کنکھیوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. جوتے تو نہیں میچ کر رہے اس کے، بڑی بنی پھرتی ہے. دیکھو تو بیٹا لیس ہی نہیں صحیح لگی اس کے اوپر، کتنی آمیانہ سے لگی ہوئی ہے. کلر دیکھو اس کا، اپنا رنگ، اور جوتا کپڑوں کا رنگ دیکھو میچ ہی نہیں کرتا. اور اس کی بعض اوقات تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے 3-4 کمپلیکشن ہوتے ہیں. کبریما لالا کے منہ کا کمپلیکشن اور بن گیا ہے. آپ کی اگر یہ چیز گردن کو دیکھا جائے تو اس کا اللہ کا شکر ہے رنگ دوسرا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے ہاتھوں کا رنگ تیسرا ہوتا ہے، اور اگر پاؤں کو دیکھ لیا جائے اللہ اکبر. تو اس لیے خدا را رنگ ایک ہی رکھے سارا جو بھی رکھنا ہے، تاکہ پہچاننے میں مشکل نہ ہو آپ کو. کی کہنا چاہو گے بہت سر؟ Alright. So, excuse me, next one is snatched. کیا ہوگا؟ Her outfit was totally snatched. مطلب بڑا ہی بے عیب، شاندار نظر آ رہا تھا، ایکسلنٹ نظر آ رہا تھا. Totally snatched, totally excellent at the wedding کے اوپر. شادی میں اس کا لباس بالکل شاندار تھا. جی مائی فرسٹ کی ورڈ از ویب چیک. وائب چیک. وائب چیک کیا ہوگا جی؟ اٹس انگلش میننگ ٹو اسیس سم ونس موڈ اور دا ایٹماسفیئر آف اے سچویشن. جی کسی کے موڈ کو اسیس کرنا یا ماحول یا سچویشن کو اسیس کرنا. رائٹ. اٹس سینٹینس از کسی کے مزاج یا ماحول کا اندازہ لگانا. اٹس سینٹینس از دا ویب The vibe check. The vibe check was great. Everyone seemed happy. The vibe check was great. مزاج کا یہ ہم نے اندازہ لگایا کہ everyone seemed happy.
माहौल शानदार था, सब खुश नजर आ रहे थे. The second Right. keyword The is vibe check was great. adulting. Adulting, adult से निकला है जी. So meaning क्या है इसकी? Its English meaning is managing responsibilities of adult life. जी, जो एडल्ट लाइफ होती है, बालिग जिंदगी की जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझना, मैनेज करना, संभालना. The sentence is I am tired of adulting. I need a break. जी, जो जिम्मेदारियां हैं मेरी बालिग, देखिए ना, वो जब बच्चा होता है उसकी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उसको बस अपना पढ़ना है या थोड़ा खाना है और फिर रेस्ट करना है. जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होता है. राइट. और फिर जब आप पेरेंट बन जाते हैं फिर आपकी जिम्मेदारी डबल ट्रिपल हो जाती है. ठीक हो ना. फिर अपनी जिंदगी माइनस हो जाती है और जो आपके साथ जुड़े होते हैं उनकी जिंदगी प्लस हो जाती है. और बल्कि आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं आपके बच्चे, आप उसको इंपॉर्टेंस देते हैं. और यही आपके पेरेंट्स ने किया है, ये नहीं है कि आप करेंगे, सिर्फ ट्रेडिशन यही सिखाती है हमें. सो एडल्टिंग होता है मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडल्ट लाइफ, बालिग जिंदगी की जिम्मेदारियों को संभालना. आई एम टायर्ड ऑफ एडल्टिंग, थक गई हूं जिम्मेदारियां निभाते निभाते. आई नीड अ ब्रेक. मुझे लेके जाए ना कहीं आप प्लीज, किसी भूत बंगले में. नहीं, वो तो यही है ना, वो कहीं मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाएं, कहीं मुझे प्लीज साइट सीइंग के लिए लेके जाएं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएं. सो ये जो है वो बाज़ औक़ात थक जाता है. आपने पढ़ी है वुमेन्स वर्क, एक पोइम है ग्रेजुएशन की सिलेबस में, वुमेन्स वर्क, खातून, वो उसने क्या क्या विशेस का इजहार किया है, कहाँ कहाँ वो जाना चाहती, कैसे वो थक गई है. सो वो बहुत ज़बरदस्त नज़्म है, आप उसको पढ़िएगा, आपको आइडिया होगा कि एडल्टिंग जो है, जो जिम्मेदारियां हैं आपकी प्रोफेशनल या डोमेस्टिक लाइफ की, बालिग जिंदगी की, उससे इंसान थक जाता है. और सारी जिम्मेदारियां तो बताती है, फिर कहती है कि मैं आजाद भी होकर कहीं एंजॉय भी करना चाहती हूँ. जी मेहरबानी. मुझे पता है आप, हर इंसान को हक है कि वो बैलेंस, वही फिर बैलेंस आ गया, वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए कि जो भी काम करती हैं, अगर प्रोफेशनल है, ऑफिस में वर्क करती हैं, अगर आप घर में रहते हैं, मदर हैं, फादर हैं, तो आपकी वो जिम्मेदारियां हैं. और उसके बाद फिर आपने बैलेंस बरकरार रखना है. बैलेंस मतलब आपने काम भी करना है और थोड़ा आराम भी करना है. ऑलराइट. सो ये नहीं करेंगे सारा दिन काम काम काम, तो नो, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. सारा दिन काम करते रहे और आराम ना करे, रिलैक्स ना करे, तो जैक जो है वो एक बुरा बच्चा बन जाएगा, डल बॉय बनाएगा. जी. My first phrase is big yikes. Big yikes, YIKES, big yikes. जी. Its meaning in something very awkward or embarrassing. हाँ, कुछ बहुत अजीब या शर्मिंदगी वाली बात, something very awkward or embarrassing. जी. It's used in sentence. His answer during the interview was a big yikes. हाँ, उस इंटरव्यू में उसका जवाब बहुत शर्मिंदगी का बाइस था. His answer during the interview was a big yikes. The second phrase is main character energy. Main character energy. Its meaning in acting as if you are the focus of everything. खुद को अहम समझना, main character energy. It's used in sentence. She walked into the room with main character energy. हाँ, मेन कैरेक्टर एनर्जी, खुद को बहुत अहम समझना, कितना अच्छा है. मेन कैरेक्टर एनर्जी. शी वॉक्ड इनटू द रूम, वो कमरे में दाखिल हुई विद मेन कैरेक्टर एनर्जी, कि वो सभी आंखों का तारा यही है और नजरों का मरकज यही है सबसे. जी. The first phrase is clap back. Clap back. शाबाश. A quick and clever response to criticism. हाँ, a quick and clever response to criticism. तनकीद का बहुत ही शानदार जवाब देना और बहुत जल्द जवाब देना. And its sentence is she had the perfect clap back for the rude comment. She had the perfect clap back
فوری جواب دیا اس نے بڑی سبک رفتاری سے تنقید کا. فار دا روڈ کامنٹ، اس نے بدتمیز تبصرے کا بہترین اور فوری جواب دیا. The second phrase is فوراً اس کی جو ہے وہ اس نے پنجابی کہتے ہیں منجی ٹھوک دی انہوں نے. مقصد یہ ہے کہ اس نے پورا اس کو جواب دیا ایسا شاندار. اچھا بڑا کوئک، اسے کہتے ہیں وٹ. اسے کیا کہتے ہیں؟ وٹ کیا ہوتا ہے؟ انٹیلیجنٹ ریمارکس کو کہتے ہیں. کسی نے کوئی بات کی، آپ نے اس کو رسپونڈ کر دیا اور کہتے ہیں یار رائٹ، کہ وہ سوچتے رہ جاتے میں نے سوال تو اچھا کیا تھا لیکن پھنسانے کے لیے، لیکن اس نے ایسا جواب دیا ہے، شاندار جواب. تو جواب پاس ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کی پریکٹس، کمیونیکیٹو ہونا بہت ضروری ہے، سوچتے رہنا ضروری ہے. تو اس طرح سے آپ اچھا جواب دے سکتے ہیں. بدتمیزی نہ کریں، لیکن کوئی بات کرے تو اس کا آپ بڑے احسن انداز سے جواب دے سکتے ہیں. جی the next is flex, to show off, دکھاوا کرنا. فلیکس ہوتا ہے، ویسے بھی آپ فلیکسز استعمال کرتے ہیں، وہ بھی شو ہی کر رہے ہوتی ہیں. فلیکس ٹو شو آف، دکھاوا کرنا. جی The car is just a way to flex his wealth. his car is just a way to flex his wealth. اس کی گاڑی جو ہے نا وہ اس کی دولت کو شو کیس کرتی ہے، یا اس کی دولت کو جو ہے وہ دکھاوا کرتی ہے اس کی دولت کا. his car is just a way، ایک طریقہ ہے اس کی گاڑی to flex his wealth، اس کی دولت کو دکھانے کا. جی نیکسٹ. My first phrase is dead. It's spelling D-E-A-D, dead. Its English meaning used to describe something extremely funny. Its Urdu meaning ڈیڈ ہوتا ہے، یوز کی جاتا ہے ڈیڈ کو ڈسکرائب سم تھنگ ایکسٹریملی فنی، بہت ہی انتہائی مزاحیہ چیز کو بیان کرنے کے لیے ڈیڈ استعمال کیا جاتا ہے. جی its Urdu meaning کچھ انتہائی مزاحیہ. Now let's the phrase used in the sentence. Dead joke had me dead. the joke had me dead، مطلب had me dead means مار دیا اس نے مجھے. اچھا مطلب بہت ہنسا کے. آپ ایک ہوتا ہے ڈیڈ ٹائرڈ بھی ہوتا ہے، بہت تھکا ہوا انسان ہوتا ہے، ایگزاسٹڈ، ڈیڈ ٹائرڈ. ایک ہوتا ہے ڈراپ ڈیڈ گارجس. یہ کوئی انتہائی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل فرد ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ڈراپ ڈیڈ، مجھے گرا دیا ڈیڈ مار کے. ڈراپ ڈیڈ گارجس، اتنا گارجس ہے وہ، یہ اتنی گارجس ہے وہ. ڈراپ ڈیڈ گارجس. کوئی ہے ہماری فلم انڈسٹری میں یا ڈرامہ انڈسٹری میں ایسی ایکٹریس جو ڈراپ ڈیڈ گارجس ہو؟ Yes. درے فشاں از ڈراپ ڈیڈ گارجس. آلرائٹ، اور کون ہو سکتی ہے جی؟ مائرہ خان. She was a drop dead gorgeous. Cuteness. You are cute. No, I'm not a drop dead gorgeous. I'm just an ordinary person having just ordinary kind of knowledge and vision about life. It's fine. So normally اس کو ہم خواتین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. آپ اپنی اماں کو کہہ سکتے ہیں ماما you are looking today drop dead gorgeous. وہ پوچھے مطلب نہیں ہے دس کے انہوں کو لینا کی ہے. اصل میں تو آپ کوئی نہ کوئی اس کی کر رہے ہوتے ہیں، لگا رہے ہوتے ہیں میٹھیاں امی ابو کو. وہ کہتے ہیں بھائی جلدی کریں، ابو کو بھی یہی کہہ کے پیسے نکالنے ہیں ان سے. ڈراپ ڈیڈ گارجس. آلرائٹ جی، نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس ڈیڈ کے بعد؟ My second phrase is it hits different. It hits different. جی Its English meaning something feels unique or special. ہاں، something feels unique اور اسپیشل، کچھ منفرد یا خاص محسوس ہونا. جی Now let's the phrase used in the sentence. This song hits different at night. ہاں، یہ رات کو گانا سنے نا بڑا مزہ آتا ہے، الگ ہی مزہ ہے اس کا. Alright, this song hits different at night. اور سونے سے پہلے جو فرد بھی 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے ذرا دیکھو اپنے رائٹ سائڈ پہ جنت ہے، ذرا تشریف لے جائیں وہاں. یہ حدیث مبارکہ ہے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ کوئی بھائی رات کو 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مشکل کام دسیا جی، 1/3 1/3 قرآن پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، آپ ذرا 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ پڑھنے سے تہائی قرآن مجید کا ثواب ہے, اور 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورا قرآن مجید کا ثواب ہے. اور اگر آپ 100 دفعہ پڑھیں گے تو کتنی دفعہ؟ 33 ٹائمز. 33 مرتبہ قرآن پاک پڑھ کر آپ جب سوئیں گے. اور میں نے جب سے پڑھی حدیث مبارکہ, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پڑھتا رہتا ہوں اور پتہ نہیں کسی لمحے نیند آ جاتی ہے, اور یہ نیند لانے کا سبب بھی ہے آپ کے لیے. بھئی دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, آپ گانا سنتے سنتے سو جائیں, آپ صبح اٹھیں گے آپ کی زبان پہ گانا ہوگا, اور وہ چیز بڑی اریٹیٹ کرتی ہے چیز, تو بہت بری بات ہے. آپ نے جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سوئیں, اللہ اکبر, درود پاک اس سے پہلے پڑھیں, اس سے پہلے اور آیت الکرسی پڑھیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, پھر اس کے بعد درود پاک پڑھتے جائیں, پھر اس کے بعد تسبیح پڑھیں, ہاتھ میں تسبیح رکھیں یا ہاتھوں میں گننا شروع کر دیں, تو پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے. آپ بتائیے آپ کی پوری رات عبادت میں گزرے گی. جب آپ صبح اٹھ کے نماز پڑھتی ہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے صبح کی نماز پڑھتی ہیں, تو پوری رات عبادت ہے. اب منہ میں ہمارے لیے تو کام بھی بڑا آسان جی, میں نے بسم اللہ سے کلاس کا آغاز کیا اور آپ کو پڑھا رہا ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, یہ کتنی بڑی عبادت ہے. فرض ہے مسلمان مرد اور عورت کا علم حاصل کرنا, اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں, کلاس میں بھی ہیں, ایک اچھے ماحول میں بھی ہیں. Alright, so things like that. Next بیٹا. My first phrase is feeling blue. Feeling blue. Alright. Its English meaning is feeling sad or feeling depressed. کتنا اچھا ہے feeling blue. I'm feeling blue tonight. Please bring me the pizza. یہ کہہ سکتے ہیں, ذرا پیزا کھوا دینا مینوں. Alright. And its Urdu meaning. بلکہ سونیا کوکا کولا پہ آ دے. ویسے پینی نہیں ہے. It's very dangerous. آپ کوشش کریں جتنی بھی یہ کولڈ ڈرنکس ہیں ان کو اوائڈ کریں زندگی میں. آپ کولڈ ڈرنکس کو اوائڈ کریں, آپ بیکری آئٹمس کو اوائڈ کرنے کی کوشش. بیکری کولڈ ڈرنکس کو آپ اپنی زندگی سے مائنس کرنے کی کوشش کریں. مائنس, 0 لگا دیں. اور پھر شامل کیا کرنا ہے, فروٹس کو, ویجیٹیبلس کو آپ, اور یوگرٹ کو, ان چیزوں کو آپ نے جو ہے, اور نٹس کو, نٹس جس پہ بادام ہیں, اخروٹ ہیں اور کاجو ہیں, اللہ اکبر, آپ کھائیں, کیا مزہ ہے ان کا. اور آپ ایگز کو وہ شامل کر سکتے ہیں مارننگ میں, بریک فاسٹ میں. ہیلتھی آئٹمز, ہیلتھی فوڈ, اور اپنے یوگرٹ کے اندر تھوڑا سا پھل مکس کریں. ابھی بہت اچھے آج کل جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں, انگور ہیں میٹھے میٹھے, سنگدر خانی, اس کو شامل کریں, اس کے ساتھ چنکس لیں آپ, بہت مزہ آئے گا آپ. ایک بنانا کو آپ شامل کر سکتے ہیں, سیب کے سلائسز کو شامل کر سکتے ہیں یوگرٹ میں. آپ اگر چاہیں تو گرمیوں میں آپ جو آم ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس بنا کے اس میں شامل کر سکتے ہیں. یو لو اٹ. تو پلیز ہیلتھی ڈائٹ کو آپ اڈاپٹ کریں اگر آپ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے دنیا کی سب سے بہترین پتہ غذا کون سی ہے؟ پکوڑے, سموسے. اوہ مائی گاڈ, اچھا سنا ہے تو کچھ لوگوں کو کھانسی شروع ہو گئی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. سو اسی طرح سے امامن بہت بری غذا ہے. جو مرغن غذائیں ہیں نا, جن پہ آپ نے یہ ابھی, بلکہ آپ لوگ تو آرگینکس کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ چیزیں جتنی بھی آئل ہے اس کو بھی مائنس کر رہے ہیں اپنی زندگی سے, آہستہ 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 آہستہ. آپ اس کی جگہ پہ ایک جو ہے وہ چھوٹا چمچ جو ہے وہ جو ایکسٹرا ورجن وہ آئل ہے نا, یہ اولیو آئل, او مائی گاڈ, اس کو سپرنکل کر سکتے ہیں اپنے سیلڈ کے اوپر, یا اس کو آپ ایک اس کا لے سکتے ہیں, چھوٹا سپون لے سکتے ہیں اچھے والے. وہ آپ کو اندر سے تازگی, توانائی, خوبصورتی, چہرے پہ رونق, یہ چیزیں لے کر آئے گا. تو یہ پلیز اگر آپ ڈراپ ڈیڈ گارجس بننا چاہتی ہیں تو, اور آپ جو کہ ہیں بھی ماشاءاللہ سارے لوگ, تو ان کو آپ کو ان فوڈس کے ساتھ محبت کرنا پڑے گی. اور جان ہے تو جہان ہے. سیفٹی فرسٹ, اپنی پہلے خیال کرنا ہے. اچھی صحت ہوگی تو پھر ہی اچھے لگیں گے, آپ زندگی کو انجوائے کریں گے. Alright, best of luck. Next کیا ہے جی آپ کے پاس ہے feeling blue, meaning feeling sad or depressed. اداس یا مایوس محسوس کرنا.
Its Urdu meaning is उदास या मायूस महसूस करना, and its sentence is I was feeling blue after she told me she was leaving. I'm feeling blue after hearing the bad news. बुरी खबर सुनने के बाद मैं बहुत उदास हूँ. Alright, शाबाश. My second phrase is hustle. Hustle, HUSTLE, hustle and bustle आपने सुना होगा. ये hustle है, And its English meaning is to work hard to achieve something. किसी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करना. जी. And its Urdu meaning is to work, and its Urdu meaning is सख्त मेहनत करना. शाबाश. And its sentence is he was not a talented player in a team, but he always hustles. Hustled. Yeah, you need to hustle if you want to succeed in life. आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगी अगर आप कामयाब जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं. शाबाश. The last but not the least. जी. My phrase is no cap. Its English meaning is being truthful or honest. हाँ, कोई कैप नहीं है, बिल्कुल सच्चाई के साथ आप सच्ची बात करने वाले अगर हैं. Its Urdu meaning is सच बोलना. Its sentence is that's the best pizza I've ever had, no cap. कोई शक नहीं है कि ये बेस्ट पिज्जा है. कौन सा पिज्जा किस ब्रांड का सबसे अच्छा लगता है आपको? जी. सबके अच्छे हैं. सबके अच्छे हैं. पापा जॉन्स. पापा जॉन्स. जी. सब अच्छे हैं. सब अच्छे हैं. जो सब अच्छे कहने वाले हैं ना वो बेस्ट वन इज मोज़रेला. नहीं, मोज़रेला तो उसका फ्लेवर होगा ना, जो मोज़रेला चीज होती है. इसकी ब्रांच है इधर अच्छा, माशाल्लाह. अच्छा, बहुत अच्छा है वहाँ का. अच्छा जी. तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके साथ पिज्जा नहीं? आप बता रही हैं ना, तो फिर मुझे कैसे? अच्छा, बात तो सुनो मेरी. अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा सबसे अच्छा पिज्जा है? हाँ, शाबाश, शुक्र. ये नहीं क्या सर तो चले जाए, तुम एड्रेस दे देना. मैं एक बच्चे से कहा, मैंने कहा आप अच्छा क्या बना लेती हैं? कहती सर बिरयानी. मैं मुझे कैसे पता चलेगा अच्छी बिरयानी बनाती हैं? मैंने तो ऐसे कहा तो चल लेकर आएगी. तो कहने लगी सर वो असल में जब बनाऊंगी ना मैं फोटो पे सेंड कर दूंगी आपको कि कितनी अच्छी है. वो अच्छी तस्वीरों में ना जाइएगा. वो एक खातून लेकर पकौड़े बना के अपने हस्बैंड को दिए, हस्बैंड ने पकौड़े खाए तो कहने लगा ये कैसा है? ना इसमें नमक ठीक है, ना मीठ ठीक है, ना इसका जो है वो जायका भी पूरे तक पके भी नहीं हुए. कहती आप ही ऐसे तनकीद करते रहते हैं. मैंने फेसबुक पे लगाया तो 500 लाइक्स भी आ गई हैं. उन्होंने क्या पता लगना मैं की पका के तो गंद पका के तेरा. ओह सॉरी. Alright, so thank you very much everybody. So no cap means कि सच बोलते हैं, being honest or truthful. Being honest and truthful, that's the best pizza I've ever had. Mean I've ever eaten. Have का मतलब खाना भी होता है. Have drink की सेंस में भी है. बहुत सारे मीनिंग्स इसके हैं. मल्टीपल मीनिंग्स इस पे आप इस्तेमाल करते हैं इसको. So no cap, कोई इसमें शक शुबह की बात नहीं है. सच्चाई के साथ बता रहा हूँ. Thank you very much indeed everybody for giving such wonderful phrases. I really appreciate you that you have done really a good work, a good job. A big round of applause for everybody.